اگر غریب اسے کرے تو دولت مند بن جائے۔ کبھی یہ وظیفہ پورا نہیں ہوتا کہ کام پہلے ہو جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں مالا مال ہونے کا وظیفہ آپ کی صبح بعد میں ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے دولت پہلے آئے گی۔ رات کو اگر سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک اس طرح پڑھو گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، آج کے وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو اتنی دولت ملے گی جتنی مانگو گے، اللہ کے حکم سے لازمی ملے گی۔ آپ نے اگر پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا تو انشاءاللہ یوں کہہ لو کہ اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ معاوضہ ہو جائے گا۔ اگر آپ قرضے میں ڈوب چکے ہیں اور آپ نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ کے لوگوں کو قرض دیا کرو گے۔ اور اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، گھر میں مسائل چل رہے ہیں، دولت کی وجہ سے آپ کو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروا سکتے، آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں بھی آسانیاں آ جائیں جس طرح دوسرے لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، میرے پاس بھی دولت آئے گی اور جس سے میری زندگی بھی خوشحال ہو سکے گی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی مسائل ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت دولت عطا کر دے گا اور آپ کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ محترم ناظرین کرام، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آ جائے گی۔ پھر آپ کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، پیسوں کے مسئلے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی دور ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی کاروباری لوگ ہیں جو کہ اپنے کاروبار میں کافی نقصان اٹھا چکے ہیں اور کچھ لوگ کسی چھوٹی موٹی نوکری کے لیے سوچ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ تو ان تمام ناظرین کو، کاروباری حضرات کو اور نوکری کے لیے جو لوگ بہت وقت سے پریشان ہیں اور ان کو ابھی تک بھی ان کے مطلب کی نوکری نہیں مل رہی، اور کچھ میرے بھائی بہن ایسے ہیں جن کے گھر میں اگر پیسہ تھوڑا بہت آتا بھی ہے تو اس میں برکت ہی نہیں ہے، اس رزق میں، اس پیسے میں بالکل برکت ہی نہیں ہے، یہ سارا پیسہ ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے۔ اگر شام کو آتے ہیں تو صبح تک ختم ہو جاتے ہیں اور اگر صبح آئیں تو شام تک کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر ان پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے کہیں جاتے بھی ہیں تو ایسا خرچ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسہ ختم ہو جاتے ہیں اور ابھی کچھ خریداری بھی نہیں کی ہوتی۔ پیسے میں برکت نہیں رہتی تو وہ بھائی بہن بھی اس عمل کو کریں۔ عشاء کی نماز سے لے کر سوتے وقت تک آپ یہ وظیفہ آسانی کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی یاد نہ رہے تو رات کو جس وقت بھی آنکھ کھلے اس وقت تک بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ آپ نے دن کے وقت اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے اور بہت ہی مستند وظیفہ ہے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی نے اپنے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ اچھی طرح سے کر لیا تو 100% گارنٹی سے اس کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں گی کہ یہ عمل کرنے والا خود بھی حیران رہ جائے گا کہ یہ سب سے پہلے کیوں نہیں ہوا، اور افسوس کرے گا کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے کر لیا ہوتا۔ اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت تھی اور اس نے دل میں حاجت کر کے اس وظیفے کو کیا تو جو بھی اس کو چاہیے تھا اس کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آپ جب تک اس کو مکمل کر کے اس کے معاوضے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو مشکل سے یقین آئے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی مجھے دعائیں دیں گی۔ انشاءاللہ آپ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ پھر بہتر یہ ہے کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کر لیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہی پڑھ لو۔ سب سے مختصر اور آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی بہت ہی فضیلت والا درود پاک ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر 33 مرتبہ آپ جیسے ہی استغفر اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، پس آپ رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ نے یہ سورت مبارکہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کو پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ بھی آپ کو 11 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ پہلا کلمہ 11 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ اس طرح پڑھنے ہیں جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تینوں کو پڑھتے رہنا ہے اور 41 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اسے پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے 11 مرتبہ پہلا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اس کے بعد استغفر اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی درود پاک آپ دوبارہ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ واضح رہے کہ جو درود شریف آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی آپ نے پڑھے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی درود شریف نہ پڑھے۔ اور اس کے بعد آپ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں تو آپ نماز والی جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے میں جا کر آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی تکلیف ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، رزق کا مسئلہ ہے، صحت کے مسائل ہیں، مختصر یہ کہ جس طرح کا جو بھی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ہو آپ اپنے رب سے اس کا حل مانگیں۔ اگر کوئی بندش ہو جائے اور آپ کو لگتا ہو کہ کوئی میرا مخالف ہے اور وہی میری رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کی رب سے دعا مانگیں۔ کسی بھی طرح کا رزق کا جو بھی مسئلہ ہو اس کے لیے سجدے میں جا کر آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کمی کوتاہی کو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر اور عذاب محشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنے دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھا کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔